مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میرے دوستو، قرض حسنہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بہترین مسلمان کی مدد ہے، انسان کی اعانت ہے، انسان کی نصرت ہے۔ اگر انسان سمجھے ایک آدمی کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ شخص کسی اپنے دوست سے، کسی اپنے محبوب سے، کسی اپنے رشتہ دار سے، کسی بھی اپنے عزیز سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے ادھار چاہیے، تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے۔ تو وہ جب مانگا کرتا ہے، جو بندہ پریشانی کے عالم میں ہو، کسی بھی حوالے سے، جب دوسرا مسلمان بھائی جس سے وہ مانگ رہا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی عزیز ہو، چاہے وہ کوئی دوست ہو، چاہے وہ کاروباری لائن کا کوئی بھی فرد ہو، جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جب اس کو وہ قرضہ دے دیتا ہے، تو جب وہ قرضہ ملنے کے بعد وہ شخص جو قرضے کا مطالبہ کر رہا تھا، قرضہ مانگ رہا تھا، قرض حسنہ کسی سے طلب کر رہا تھا، جب وہ اس کو مل جاتا ہے تو کتنی مدد ہوتی ہے، کتنی نصرت ہوتی ہے، کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے میری مدد کی ہے، میرے بھائی نے میری نصرت کی ہے، میرے بھائی نے میری اعانت کی ہے، میرے بھائی میرے برے وقت میں کام آیا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے، قرض حسنہ، پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات جو تبدیل ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے، ایک عجیب مصیبت میں بیچارہ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کی پریشانی کو دوسرا مسلمان قرضے دے کر اس کے دور کرتا ہے، تو وہ اس کے چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نیکی کرنے والے نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ تو نیکی یہ قرضہ حسنہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے ہر ایک مسلمان کو اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، اسی طریقے سے عزت سے نوازا ہے، اسی طریقے سے پیسوں سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو وہ کبھی بھی دریغ نہ کرے ابھی کسی مسلمان بھائی کو۔ اگر اس کو قرضے کی ضرورت ہے، قرضہ دے دینا چاہیے، اور اللہ کو گواہ بنا لینا چاہیے، اس میں دوسرے بندے کو، کسی کو گواہ بنا لے، اور اس میں ایک اللہ کو بھی گواہ بنا لے، اور اسی طریقے سے ضامن بھی بنا لے کہ ضمانت کون لیتا ہے، کون دے گا آپ کے بدلے میں قرضہ۔ اسی طریقے سے کسی نہ کسی کو گواہ بھی بنا لینا چاہیے، ضامن بھی بنا لینا چاہیے۔ اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص آیا کسی اجنبی کے پاس، اس نے کہا بھائی مجھے ایسے ایسے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ تو اس شخص نے، جس سے پیسے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی ایسے کرو، ٹھیک ہے میں آپ کو 1000 دینار دے دیتا ہوں، البتہ آپ ایسے کریں کوئی گواہ لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں تو اجنبی ہوں، آپ اجنبی کے پاس ہی قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، تو میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ کہا چلیں ٹھیک ہے۔ کہا آپ ضامن لے کر آؤ، ضمانت لینے والا۔ کہا ضامن بھی کوئی نہیں ہے، میرا ضامن اللہ ہے۔ تو اس شخص دینے والے نے بھی اللہ کو گواہ بنایا، گواہ رکھا اپنے درمیان میں، اور اسی طریقے سے ضمانت کے لیے بھی اللہ کو رکھا۔ اس کی نیت بھی سچی تھی، دینے والے کی، لینے والے کی نیت بھی سچی تھی۔ پھر وہ 1000 دینار لے کر چلا گیا۔ وہ شخص، ایک سمندر تھا، سمندر کے کنارے پہ دوسرا شخص رہتا تھا جس سے قرضہ لیا، جو لینے والا تھا وہ اس پار رہتا تھا سمندر کے۔ وہ چلا گیا اپنی کشتی کے اندر بیٹھ کر، اور اس نے وقت متعین کر لیا، فلاں مدت میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس قرضہ چکانے کا وقت آ گیا، وہ ٹائم آ گیا جس وقت میں، جس ٹائم میں اس نے اس کو واپس کرنا تھا وہ قرضہ۔ اب وہ اس کی رقم لے کر سمندر کے کنارے پر آ گیا وہ شخص جو قرضہ لے کر گیا تھا۔ اب انتظار میں کہ کوئی کشتی آئے، کشتی میں سوار ہو کر میں اس سمندر کو پار کروں، وہاں جا کر اس بھائی نے جس نے مجھے قرض حسنہ دیا تھا، ادھار دیا تھا، اس کے یہ ادھار چکا کر آ جاؤں، اس کی بہت بڑی امانت ہے، میں اس کو دے کر آ جاؤں۔ تو وہ اس انتظار میں تھا، کشتی کوئی نہیں آئی۔ صبح سے دوپہر سے شام، جب اس نے شام میں تھک ہار کر کہا ہے اللہ، میں نے اللہ آپ کو ہی گواہ بنایا تھا، آپ کو ہی ضامن بنایا تھا، اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو اللہ آپ بھی ناراض ہوں گے، کوئی ایسا بندوبست کر دے۔ اب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آ رہی، شام ہو چکی۔ اب دیکھا ایک بہت بڑی لکڑی
آ رہی تھی ایک لکڑی، اس کی طرف چلتی والی اس نے لکڑی کے اندر لکڑی کو کھینچا، کھینچنے کے بعد اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد وہ جو 1000 دینار تھے اس نے ایک کپڑے کے اندر لپیٹے اور اس میں ایک رکا لکھا کہ بھائی ایسے ایسے اے اللہ کریم میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا اور آپ کو ضامن بنایا تھا، یہ آج کشتیاں صبح سے میں انتظار کر رہا ہوں کوئی نہیں آئی تو میں کیسے پہنچاؤں، اللہ کریم آپ ہی جو یہ امانت ہے اس کو وہاں تک پہنچا دو، اس قرض حسنہ کو میرے اس بھائی تک جس نے مجھے میری عجیب وقت میں اور اسی طریقے سے قسم پوشی کے حالت کے اندر اسے میری مدد کی تھی، اس تک اس کو پہنچا دے۔ اس نے وہ رکا لکھا اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کپڑے کے اندر وہ سارے کے سارے لپیٹ کر اس میں لکڑی میں رکھ دیا اس سوراخ کے اندر، اور اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا سمندر کے اندر، یہاں تک کہ پھر وہ پہنچ گئی۔ کیا دیکھنے میں آیا کہ وہ شخص بھی اس انتظار میں تھا جس سے وہ قرضہ لے کر گئے تھے، اسی انتظار میں سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ وہ بھائی کا آج وقت ہو چکا ہے، یہ ٹائم ہو چکا ہے کہ یہ میرا بھائی ابھی لوٹانے کے لیے آئے گا، ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اب دیکھا اس نے بھی دیکھا شام ہے، وہ بھی واپس جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوا، اس نے فوراً کیا کیا بھائی، اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چلے یہ سامنے سے ایک لکڑی آ رہی ہے مجھے نظر آ رہی ہے، اس لکڑی کو تو کھینچو، کھینچنے کے بعد اس کو کلاڑے کے 2 پیس کرنے کے بعد اس کو جلاؤں گا اور کھانا وانا پکاؤں گا، چلو جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آج پیسے نہیں میں تو اللہ مالک، اللہ کو میں نے گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا۔ پھر اس لکڑی کو لے کر اپنے گھر پر گیا وہ شخص، جا کر اس نے کلہاڑی سے 2 پیس کیے، دیکھا تو بھائی ایک کپڑے کے اندر کچھ لپٹا ہوا نظر آیا، کپڑے کے اندر اس نے دیکھا تو 1000 دینار ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا اس میں ایک رکا لکھا ہوا ہے کہ بھائی ایسے سے اللہ کو میں نے اللہ آپ کو گواہ بنایا تھا، اس کو پہنچا دینا اس رقم میں میرے بھائی کو۔ اب اندازہ لگاؤ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص جو قرضہ لے کر گیا تھا وہ دوبارہ 1000 دینار لے کر آیا اپنے بھائی کے پاس کہ بھائی معذرت کرنے جاؤں میں، بھائی ایسے سے میں نے ان سے پیسے لیے تھے لیکن میں وقت پر پہنچا نہ سکا کسی وجہ کی وجہ سے۔ پھر ان کے بعد جب گئے 1000 دینار دینے لگے، انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو رقم میرے خیال میں ایک لکڑی کے ذریعے سے پہنچا دی تھی نا، مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ کو ضامن بنایا تھا، آپ نے میری جو رقم تھی ضائع نہیں کی بلکہ اس کو پہنچا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ قرض حسنہ لیتا ہے، دینے والے کی نیت بھی درست ہو، لینے والے کی نیت بھی درست ہو، تو اللہ کریم اس طرح بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھو قرض حسنہ جو ہے نا ایک بہت بڑا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ حق العباد ہے، یہ بندوں کا ایک حق ہے، یہ معاف نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے جس سے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات جو احباب قرضہ لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس قرضے کو دوبارہ واپس کر دیں، ورنہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ شہید جو اللہ کی راہ کے اندر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی ساری کچھ وہاں پہ بازی لگا دیتا ہے، اپنی پوری جان وہاں کھپا دیتا ہے، محاذ کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ پتہ چلے کہ قرضہ کتنا بڑا ایک حق ہے بندے کا، اس لیے قرضہ جو لے لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو واپس کر دیں، اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معافی تلافی کر دیں، کچھ نہ کچھ اس کے بندوبست کریں تاکہ نعم البدل ہو جائے۔ اس کے بارے میں واقعات کئی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ آتا تو اللہ کے رسول پوچھتے بھائی یہ مقروض تو نہیں ہے؟ اگر پتہ چلتا ہے صحابہ سے بھئی یہ مقروض ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے کریں، پہلے اس کا کوئی قرضے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، ذمہ دار جو قرضے کی خلاصی کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اگر اس کی ذمہ داری لے لیتا، ضمانت لے لیتا تو اللہ کے رسول آگے ہوا کرتے جنازہ پڑھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے رسول منع فرما دیتے ہیں کہ بھئی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ یہ مقروض ہے بندہ، اس کو پہلے چاہیے کہ بندے کا جو حق ہے اس کے اوپر وہ چکا کر جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی اور آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ بھئی اپنے اندر، اپنی عادات کے اندر، اپنے طبقات کے اندر، اپنے جن احباب میں ہم بیٹھتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، خود بھی سمجھنا چاہیے کہ قرضہ ایک نیکی بھی ہے، اور فرمایا اگر اس بندے اس کو وقت پر نہ چکائے یہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی بہت گرفت ہے اس کے اوپر، اس لیے اس سے آدمی کو بڑا ہی فرمایا کہ احتراز اور اجتناب اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا تو قرضہ لینا، اگر قرضہ لیتا ہے تو نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں اس کو جس وقت کے لیے طے کر رہا ہوں اس کو واپس کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیکی کو کرنے والا بنائے، اور جو لوگ بیچارے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے والا بنائے، اور جو مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ جو پریشانی سے نکل جاتے ہیں، نکلنے کے بعد اس کو چکانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔